بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ فصل نص یعنی قرآن اور حدیث کی مراد کو جاننے کے طریقوں کے بارے میں ہے۔ نص کی مراد کو جاننے کے چند طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ جب قرآن کی آیت میں ایک لفظ کے دو معنی ہوں، ایک حقیقی اور دوسرا مجازی، یوں ہی حدیث میں کسی لفظ کے دو معنی ہوں، ایک حقیقی اور دوسرا مجازی، تو حقیقی معنی کو مراد لینا اور اس پر عمل کرنا مجازی معنی کو مراد لینے اور اس پر عمل کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ کس طرح؟ آئیے اسے ایک مسئلے سے سمجھتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ زانی کا اپنے زنا کے نطفے سے پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک ناجائز ہے اور امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک جائز ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، جس کا ترجمہ ہے تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں حرام کر دی گئیں، یعنی ماؤں اور بیٹیوں سے تمہارا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہاں بناتکم یعنی تمہاری بیٹیوں سے وہ بیٹیاں مراد ہیں کہ جن کا تم سے نسب ثابت ہو، اور زنا سے پیدا ہونے والی لڑکی کا نسب چونکہ زانی سے ثابت نہیں ہوتا، لہذا وہ لڑکی آیت میں موجود لفظ بناتکم کے تحت داخل نہیں ہوگی اس زانی کے لیے۔ تو زانی کا اس سے نکاح کرنا بھی ناجائز نہیں ہوگا بلکہ جائز اور درست ہے۔ خیال رہے کہ نسب سے بیٹی کا ثابت ہونا، یہ لفظ بنت یعنی جو بنات کی جمع واحد ہے، بنات حکم کی واحد ہے بنت، یہ بنت کا مجازی معنی ہے، اور امام شافعی علیہ الرحمہ بیٹی کے اسی مجازی معنی پر عمل کرتے ہیں، جبکہ امام اعظم علیہ الرحمہ بھی قرآن کی اس آیت حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم کو دلیل بناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آیت میں بناتکم سے مراد وہ بیٹیاں ہیں کہ جو تمہارے نطفے سے پیدا ہوئی ہوں، بھلے ان کا نسب تم سے ثابت ہو یا نسب ثابت نہ ہو۔ اور یہ لڑکی چونکہ زانی کے نطفے سے پیدا ہوئی ہے تو یہ زانی کی بیٹی ہے، تو زانی کا اس سے نکاح کرنا حرام ہے، بھلے اس لڑکی کا زانی سے نسب ثابت ہو یا نسب ثابت نہ ہو، اس لڑکی سے زانی کا نکاح کرنا حرام ہے۔ اور جس کا نسب بھی ثابت ہو اور وہ باپ کے نطفے سے بھی پیدا ہوئی ہو، تو اس کا تو بدرجہ اولا باپ سے نکاح حرام ہے کہ نطفے کے اعتبار سے بھی بیٹی ہے اور نسب سے بھی بیٹی ثابت ہے۔ خیال رہے کہ نطفے سے بیٹی ثابت ہونا یہ بیٹی کا حقیقی معنی ہے، اور امام اعظم بیٹی کے اسی حقیقی معنی پر عمل کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو لفظ بنت کے معنی حقیقی اور معنی مجازی کا علم ہو گیا ہوگا۔ میں پھر خلاصتاً بیان کر دیتا ہوں کہ نسب سے بیٹی ثابت ہونا یہ بیٹی کا مجازی معنی ہے، اور نطفے سے بیٹی ثابت ہونا یہ بیٹی کا حقیقی معنی ہے۔ اب امام اعظم اور امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک اس اختلاف پر چند مسائل نکلتے ہیں کہ اگر زانی نے اپنے زنا کے نطفے سے پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح کر لیا تو احناف کے نزدیک چونکہ نکاح ہوا ہی نہیں، لہٰذا زانی کے لیے اس لڑکی سے نہ وطی حلال ہوگی، نہ مہر واجب ہوگا، نہ نفقہ واجب ہوگا، نہ ان دونوں کے درمیان وراثت جاری ہوگی، نہ زانی اسے گھر سے نکلنے سے روکنے کا مجاز ہوگا۔ جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک مذکورہ تمام احکام جائز ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک نکاح جائز ہے۔ آئیے اب اسے عبارت اور ترجمے سے حل کرتے ہیں۔ فصل فی تعریف طریق المرادی بالنصوص، نص کی مراد کو
نس کی مراد کے طریقے کے جاننے میں فصل، تعریف معنی جاننا۔ علم جان لیجئے، انا کہ بے شک، لمعرفت المرادی بالنصوصی، نس کی مراد کو جاننے کے طرقاً چند طریقے ہیں۔ منہا ان طریقوں میں سے ایک یہ ہے، ان اللفظ کے لفظ، اذا کان حقیقتاً جب حقیقت ہو، لمعنن ایک معنی کے لیے، و مجازن اور مجاز ہو، لآخر دوسرے معنی کے لیے، فالحقیقت اولا تو حقیقت بہتر ہے، یعنی حقیقی معنی لینا بہتر ہے۔ مثال ہو اس کی مثال، ما وہ مسئلہ ہے، قال علماؤنا جو ہمارے علماء نے فرمایا، علیہم الرحمہ اللہ کی ان پر رحمت ہو۔ البنت المخلوقۃ من ماء الزنا، زنا کے پانی سے پیدا ہونے والی لڑکی، یحرم حرام ہے، علی الزانی زانی پر، نکاح ہوا اس لڑکی کا نکاح، زنا کے نطفے سے پیدا ہونے والی لڑکی کا زانی پر نکاح حرام ہے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، اور فرمایا امام شافعی علیہ الرحمہ نے، یحل اس کا نکاح یعنی زنا کے نطفے سے پیدا ہونے والی لڑکی کا زانی پر نکاح حلال ہے۔ والصحیح اور صحیح مسئلہ، ما وہ ہے، قلنا جو ہم نے کہا، لأنہا کیونکہ، بنتہ حقیقتاً زنا کے، ہا ضمیر کا مرجع ہے، وہ زنا کے نطفے سے پیدا ہونے والی لڑکی، کیونکہ وہ یعنی زنا کے نطفے سے پیدا ہونے والی لڑکی، بنتہ حقیقتاً اس کی یعنی زانی کی حقیقی بیٹی ہے، فتدخل تحت قولہ تعالی تو وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم کے تحت داخل ہوگی۔ ویتفرع منہ الاحکام علی المذہبین تو متفرع ہوں گے یا متفرع ہوتے ہیں، نکلتے ہیں اس اختلاف سے چند احکام دونوں مذہبوں پر، یعنی شوافی اور احناف کے مذہب پر۔ اب یہ جو من آ رہا ہے، من بیانیہ ہے، من حل الوطئی یعنی وطی کا حلال ہونا ہمارے نزدیک ناجائز ہے کہ نکاح ہی نہیں ہوا، تو امام شافعی کے نزدیک جائز ہے، نکاح ہو گیا ہے۔ ووجوب المہری اور مہر کا واجب ہونا ہمارے نزدیک مہر واجب نہیں کہ نکاح نہیں ہوا، امام شافعی کے نزدیک مہر واجب ہے کہ نکاح ہو چکا ہے۔ ولزوم النفقتی اور نفقے کا لازم ہونا ہمارے نزدیک نہیں ہے، امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک ہے۔ وجریان التوارثی اور وراثت کا جاری ہونا ہمارے نزدیک درست نہیں، جائز نہیں، جبکہ امام شافعی کے نزدیک جائز ہے۔ وولایت المنع عن الخروج والبروز اور منع کرنے کی ولایت کا ہونا گھر سے نکلنے سے اور گھر سے نکلنے سے۔ خروج کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، بروز کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا۔ اب خروج کے ساتھ اوپر لکھا ہوا خروجی عن بیتی، اپنے گھر سے نکلنے سے روکنے کی ولایت کا ہونا، والبروزی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے من دارہی، اور اپنے گھر سے ظاہر ہونے سے روکنے کی ولایت کا ہونا۔ یہ ہیں ان کے لفظی ترجمے، جبکہ بامحاورہ ترجمہ یہ بنے گا کہ گھر سے آنے جانے سے روکنے کی ولایت کا ہونا، یعنی وہ زانی چونکہ اس کا شوہر ہے تو وہ اس کی اجازت کے بغیر نہ گھر میں آ سکتی ہے نہ گھر سے جا سکتی ہے۔ معنی مفہوم ان لفظوں کا یہی نکلتا ہے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں یا ویڈیو میں دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔